اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عظمت علی خان اور آپ دیکھ رہے ہیں درخشندہ ٹی وی۔ ناظرین محترم، آج ہم حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا مرشد کہنے والے ایک موٹیویشنل سپیکر جو گزشتہ 8-9 دن سے بہت شدید تنقید کا سامنا کر رہے ہیں، ان کے حوالے سے بڑی اہم گفتگو کریں گے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ توجہ کے ساتھ یہ بات سنیں، اس پہ غور کریں، اور یہ بڑا غیر معمولی واقعہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، ایک سپیکر ہیں، موٹیویشنل سپیکر ہیں، وہ بہت کم وقت میں بڑے ملکی لیول پہ ایک معروف شخصیت بن گئے۔ گزشتہ دنوں انہوں نے ملک کی جو سیاستدان ہیں، بڑے لیول کی جو شخصیات ہیں، ان کے انٹرویوز بھی کیے ہیں۔ اچھا، میں گزشتہ 7-8 سال سے جب بھی ان کا ذکر ہوتا تھا اور میرے حلقہ باب میں لوگ مجھے کہتے تھے کہ جی یہ بہت اچھے اسپیکر ہیں، بہت بڑا کام کر رہے ہیں اور بہت بڑا جو ہے نا تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، تو میں نے 1-2 چیزیں ان کی دیکھی۔ اس کے بعد پھر میں نے مجھے یقین ہو گیا کہ بہت جلد ہی ان کی جو یہ شہرت کی بلندیوں پہ پرواز کر رہے ہیں، یہ دھڑام سے زمین پہ گریں گے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نے نوٹ کیا تھا کہ وہ واصف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو فرمودات ہیں، ان کو کسی اور انداز میں، کسی اور طریقے سے اپنی سپیچز میں، اپنے لیکچرز میں، اپنی بکس میں پیش کرتے ہیں۔ اس حوالے سے واصف صاحب فرماتے ہیں، آپ نے اپنی ایک فکری مجلس میں ایک سوال کے جواب میں فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو کسی کے علم کو اپنے نام سے شائع کرتے ہیں، ان پر ترقی کے راستے بند۔ آپ بھی کہو آمین۔ تو اب یہ جو صاحب ہیں، انہوں نے پرسوں رات کو جب اسی چینل پہ، جس چینل پہ انہوں نے متنازع بیان دیا تھا اور یہ شدید تنقید کی زد میں آ گئے، اس میں معذرت کی، اور خاص کر کے جو یوتھ ہے، 12 کروڑ یوتھ ہے پاکستان کی، یا جو ایک سیاسی جماعت کے خاص لوگ ہیں، یا باقی بھی سب لوگ جو ان کے اس بیان سے ہرٹ ہوئے ہیں، ان سے انہوں نے معذرت کی، اور درمیان میں پھر انہوں نے واصف صاحب کا حوالہ دیا، اور اس میں وہ فرماتے ہیں کہ واصف صاحب فرماتے ہیں کہ جو راستے کی امید چھینتا ہے وہ ڈاکو ہوتا ہے۔ تو یہاں اب ایک سوال پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ اگر کسی کی امید چھیننے والا ڈاکو ہے، تو اگر کوئی کسی کے علم کو چوری کرتا ہے، وہ کیا ہے؟ واصف صاحب فرماتے ہیں کہ کسی اور ذہن کی پروڈکشن کو، کسی اور روح پر نازل ہونے والی بات کو اپنے نام سے شائع کرنے والے جو ہیں، جو فرمان میں نے آپ کو سنایا کہ وہ لوگ جو کسی کے علم کو اپنے نام سے شائع کرتے ہیں، ان پر ترقی کے راستے بند۔ اچھا، یہ کیوں اتنی جلدی مقبول ہوئے، اس مقام تک کیسے پہنچے، اور پھر دھڑام سے کیسے نیچے گر گئے، اس حوالے سے میں آگے بات کرتا ہوں۔ یہاں میں واصف صاحب کے جو اشعار ہیں وہ پیش کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ وہ جو کردار کا مثالی ہے، یہ وہ موٹیویشنل اسپیکر جو ہیں، وہ شاید ان پہ اپلائی ہوتے ہوں گے، آپ سمجھدار لوگ ہیں۔ وہ جو کردار کا مثالی ہے، اس نے صورت میری چرا لی ہے، تو نے ہر ایک دل کیا زخمی، میں نے ہر ایک سے دعا لی ہے، کون مالک ہے اس امانت کا، تو نے سینے سے جو لگا لی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ کس کی امانت ہے اور سینے سے لگانے والا کون ہے؟ اب آتے ہیں کہ یہ صاحب کرتے کیا ہے۔ تو یہ صاحب کرتے یہ ہیں کہ ان کو ایک بات کا بڑا خوبی اندازہ ہے اور مشاہدہ ہے کہ واصف صاحب کی جو ہے علم کی تاثیر اور دانش نورانی سے نکلی ہوئی بات، وہ لوگوں کے دلوں کے اندر چلی جاتی ہے، اور یہ ان فرمودات کو اپنے انداز میں
ان کی جو کنسٹرکشن ہے اس کو تبدیل کر کے پیش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ واصف صاحب فرماتے ہیں کہ خوش نصیب انسان وہ ہے جو اپنے نصیب پہ خوش رہے۔ تو یہ کیا کریں گے، یہ کہیں گے کہ حضور والا آپ کو ایک راز بتاتا ہوں، خوش نصیب ہونے کا ایک راز بتاتا ہوں، خوش قسمت ہونے کا ایک راز بتاتا ہوں۔ اگر آپ خوش نصیب ہونا چاہتے ہیں تو اپنے نصیب پہ خوش رہا کریں، اگر آپ خوش قسمت بننا چاہتے ہیں تو اپنی قسمت پہ راضی رہیں۔ اب یہ باتیں جو ہیں وہ جب لوگوں تک پہنچتی ہیں تو وہ کہتے ہیں واہ واہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ لیکن اور میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ پچھلے دنوں جن بڑی شخصیت کا انہوں نے انٹرویو کیا، اس میں انہوں نے ذکر کیا کہ ان سے کہ جان سی میکسویل نے لیڈرشپ پہ بہت زیادہ کام کیا دنیا میں، ان کی 51 بک ہیں۔ تو خان صاحب آپ لیڈرشپ کو ڈیفائن کریں، ڈیفینیشن آپ کے نزدیک لیڈرشپ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ تو خان صاحب نے جو جواب دیا وہ جواب اس ہستی کی کتاب قطرہ قطرہ کلزم میں جو چیپٹر ہے قیادت لیڈرشپ، وہ اس میں سے تھا۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ جو سوال کرنے والا ہے، جو اپنے آپ کو واصف صاحب کو کا مرید کہتا ہے، واصف صاحب کو اپنا مرشد کہتا ہے، اس کا سوال دیکھیں اور جواب دینے والے کا جواب دیکھیں کہ کیسے، اور وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان صاحب کی ایک کتاب ہے بڑی منزل کا مسافر، تو اس میں پیج نمبر 117 ہے، اس کے اوپر لیڈرشپ کے چیپٹر پہ انہوں نے بات کی ہے، لکھا ہے، اور وہ میرے پاس پڑی ہوئی ہے یہ کتاب، یہ وہ کتاب ہے۔ اس میں فرماتے ہیں کہ یہ لیڈرشپ دنیا میں 3 طرح کے قائد ہوتے ہیں۔ پہلی قسم کے قائد پیدائشی ہوتے ہیں، اس میں نبی، پیغمبر اور رسول شامل ہیں۔ دوسرے قائد وہ ہوتے ہیں جو حالات و واقعات سے قائد بنتے ہیں، اور تیسرے وہ ہوتے ہیں جو سیکھتے یا کسی سے متاثر ہو کر قائد بنتے ہیں۔ جو ہی یہ بات میں نے پڑھی تو واصف صاحب کی شاہکار تصنیف حرف حقیقت کا کالم عظیم لوگ میرے ذہن میں آ گئے، میرے خیال میں آیا، اور یہ وہ واصف صاحب کی کتاب ہے حرف حقیقت۔ اس میں واصف صاحب فرماتے ہیں عظیم لوگ 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک جو پیدا ہوتے ہی عظیم ہوتے ہیں، ان کی پیدائش پر فطرت کی طرف سے نشانیاں نازل ہوتی ہیں۔ چرند پرند کو باخبر کیا جاتا ہے کہ آ گیا وہ جسے بھیجا گیا ہے عظمت کا تاج پہننے کے لیے۔ دوسری قسم کے عظیم لوگ وہ ہوتے ہیں، وہ ہیں جو محنت کو کرامت بناتے ہیں۔ تیسری قسم کے عظیم لوگ وہ انسان ہیں جنہیں کوئی لمحہ، کوئی خوش نصیب لمحہ، کوئی انسان، کوئی نصیب ساز انسان، کوئی واقعہ، کوئی خوشگوار واقعہ ان کے پاس سے گزرتا ہوا انہیں عظیم بنا جاتا ہے۔ ناظرین محترم، یہ ہے وہ بات جو یہ اسپیکر صاحب، ایسی اور بھی بہت ساری چیزیں میں نے، ان کی کتاب ہے ذرا نامو، اس پہ بھی بات کروں گا، اس کو کیسے انہوں نے واصف صاحب کی کتاب کرن کرن سورج کا سٹائل دیا ہے، اور اس میں کیسے فرمودات کو انہوں نے ان کی کنسٹرکشن تبدیل کر کے پیش کیا۔ تو یہ بات جو ہے نا، ان کی شہرت اور مقبولیت اور جو ان کا نام ہے اس کو اوپر لانے میں بڑی مددگار ثابت ہوئی۔ لیکن نتیجہ کیا ہوا؟
نتیجہ یہ نکلا ہے کہ جب یہ صاحب موٹیویشنل اسپیکر سے سیاستدان بننے کے لیے سیاست کے سیکٹر میں داخل ہوئے تو وہاں جا کر انہوں نے اپنی بات کی. واصف صاحب کا حوالہ اس بات میں نہیں تھا، اس سوال میں بھی نہیں تھا. خان صاحب سے انہوں نے سوال کیا کہ جی آپ کے نزدیک جو ہے لیڈرشپ کی ڈیفینیشن کیا ہے اور لیڈر کون ہوتا ہے؟ خان صاحب نے کہا کہ سب سے جواب میں یہ فرمایا کہ سب سے پہلے یہ دیکھیں نا کہ دنیا میں کس لیڈر نے سب سے زیادہ اچیو کیا ہے، تو وہ ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. خان صاحب کا یہ جواب سنتے ہی میرے خیال میں فوراً واصف صاحب کی شاہکار تصنیف قطرہ قطرہ کلزم کا مضمون قیادت لیڈرشپ آ گیا، اور خان صاحب کا جواب اس کتاب کے اندر واصف صاحب نے جو فرمایا ہے این وہی جواب تھا، اسی کے مطابق. وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ کتاب ہے قطرہ قطرہ کلزم. اس میں واصف صاحب فرماتے ہیں اسلام میں قیادت کا تصور دنیائے سیاست کی قیادت کے تصور سے الگ ہے، مختلف ہے، نرالا ہے. اسلام صرف پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں زندگی بسر کرنے کا نام ہے. اب یہاں میں اپنے ملک کی خاص طور پر یہ صاحب جو کہتے ہیں کہ جو یوتھ ہے 12 کروڑ یوتھ، اس سے جن خواتین و حضرات نے ان صاحب کے موٹیویشنل اسپیکر صاحب کے لیکچر سنے ہیں، تقاریر سنی ہیں، کتابیں پڑھی ہیں، ان سے اور صاحبان علم و ادب سے بڑے ادب کے ساتھ ایک سوال کرتا ہوں کہ جس حوالے کے ساتھ، جس فرمان کے مطابق انہوں نے معذرت کی، ٹی وی پہ انہوں نے کہا کہ راستے کی امید چھیننے والا ڈاکو ہے، تو میرا سوال یہ ہے کہ پھر کسی کے علم کو استعمال کرنے والا اپنی ذات، اپنے نام، اپنی شہرت اور اپنے پیسے کمانے کے لیے وہ کون ہے؟ میں آپ کے جواب کا انتظار کروں گا. میں انشاءاللہ بہت جلد ان کے اوپر ایک اور ولاگ کروں گا، اور اس میں ان کی کتاب ذرا نام ہو کے حوالے سے بات ہوگی، اور پھر مزید آپ کے سامنے باتیں ہوں گی. واصف صاحب فرماتے ہیں ہر آدمی ہر کام نہیں کر سکتا، اس لیے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر اپنی زندگی کو آپ تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو یہ جتنے موٹیویشنل اسپیکر ہیں یا جو ان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، واصف صاحب کی جو بکس ہیں براہ راست ان کا مطالعہ کریں. آپ بے شمار دقتوں، بے شمار الجھنوں سے بچ جائیں گے، اور آپ کی زندگی کے ساتھ ریلیٹڈ جتنے بھی حوالے ہیں ہر شعبے میں آسانیاں پیدا ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ اس ملک کو سلامت رکھے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور کرم سے ہمارے شہدائے وطن کے درجات بلند فرمائے، اور خداوند کریم ہمیں اپنا قرب نصیب فرمائے، ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے ملک کا حق ادا کر سکیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.